اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رمضان مبارک کا وہ مبارک وقت آ پہنچا ہے جس کا انتظار سال بھر کیا جاتا ہے۔ وہ آخری 10 دن جنہیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ نجات قرار دیا ہے، یہ وہ گھڑیاں ہیں جب عرش الہی سے بخشش کی منادی کی جاتی ہے اور ہزاروں گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان آخری 10 دنوں میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے؟ اور وہ کون سی خاص دعا ہے جو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو سکھائی؟ اور ان راتوں میں ایک ایسی گھڑی چھپی ہے جو آپ کی پچھلی زندگی کے تمام گناہ مٹا سکتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تیسرے عشرے کی فضیلت، اعتکاف کی اہمیت اور وہ طاقتور دعائیں بیان کریں گے جو آپ کی تقدیر بدل سکتی ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ ہم آخری حصے میں ایک خاص وظیفہ بھی بتائیں گے۔ تیسرا عشرہ رمضان کا حاصل ہے۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت لیلۃ القدر یا شب قدر ہے، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ سامعین، اسی عشرے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے، راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ اعتکاف اسی عشرے کی خاص سنت ہے جس کا مقصد دنیا کے ہنگاموں سے کٹ کر صرف اپنے خالق کی یاد میں مگن ہونا ہے۔ ساتھیوں، یہ عشرہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی سستی چھوڑ کر مغفرت کی دوڑ میں شامل ہو جائیں۔ ناظرین، آئیے اب ان دعاؤں کی طرف چلتے ہیں جو ان ایام میں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ تیسرے عشرے کی عمومی دعا، اللہم اجرنی من النار، ترجمہ، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے پناہ دے۔ دوسری لیلۃ القدر کی خاص دعا ہے۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ترجمہ، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ مغفرت کی جامع دعا، یہ قرآنی آیت ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ترجمہ، اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ترجمہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ناظرین، اب ہم سید الاستغفار، توبہ کی سب سے بڑی دعا پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یقین کے ساتھ اسے دن میں پڑھے اور شام سے پہلے فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے افعال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیرے سامنے تیری نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا۔ ساتھیوں، آخری عشرے میں جب ہم نجات کی دعا مانگتے ہیں تو ثابت قدمی بھی ضروری ہے۔ دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ترجمہ، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ ناظرین، محدثین فرماتے ہیں کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سورہ اخلاص 3 بار پڑھ لیا کرو تاکہ اگر وہ لیلۃ القدر ہو تو آپ کو روزانہ ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے۔ اسی طرح ان راتوں میں صدقہ ضرور دیں تاکہ آپ کا 1 روپیہ 1000 مہینوں کے صدقے کے برابر ہو جائے۔ ناظرین، یہ آخری 10 دن وہ انعام ہیں جو اللہ نے ہمیں اپنی تقدیر بدلنے کے لیے دیے ہیں۔ یاد رکھیے، پچھلے 20 دن کیسے گزرے یہ اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ یہ آخری چند راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ آئیے ان آخری ایام کو غنیمت جانیں، رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگیں اور اپنی بخشش کروائیں۔ ان مبارک گھڑیوں میں اپنے رب کو منا لیں، سچی توبہ کر لیں اور اپنی بخشش کا پروانہ لکھوا لیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔